السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ آج کے اس درس کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس وقت بیٹھنا، اطمینان سے بیٹھنا، اور اسی طریقے سے بیٹھ کر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد دعا پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں میں اطمینان نہیں ہوتا، اعتدال نہیں ہوتا، سکون غائب رہتا ہے، جلد بازی اور عجلت رہتی ہے، پھر ایسی صورت میں ان کی نماز بیکار ہو جائے گی، ان کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کے اندر شروع سے لے کر آخر تک نمازوں کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، سکون اعتدال ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے، جیسے ان کا طریقہ احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ مشہور حدیث جو اس کے پہلے بھی بیان کی گئی ہے، جس کو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، پھر وہ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، پھر آتا ہے، پھر سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ یہ کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی 3 بار جاتا ہے، پڑھتا ہے، آتا ہے، سلام کرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کیا کہا؟ فقال الرجل والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بہتر طریقے سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، تو مجھے سکھلائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کرو، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو۔ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر قرآن سے جو تمہیں یاد ہو، جو تمہیں آسان ہو وہ پڑھو۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ سب سے آسان سورت جو سب کو یاد ہوتی ہے تقریباً وہ سورہ فاتحہ ہے۔ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر ضروری ہے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہیں قرآن سے یاد ہو اس کو پڑھو۔ ثم اركع حتى تطمئن راكعا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع، یعنی اطمینان سے رکوع کرو، پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھو۔ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو، یعنی اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو۔ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اطمینان سے بیٹھو۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اسی طریقے سے اپنی پوری نماز کے اندر کرو۔ یعنی یہاں پہ من جملہ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اعتدال اور اطمینان کو سکھلایا کہ نماز کے اندر اعتدال کا ہونا ضروری ہے، نماز کے اندر اطمینان کا ہونا ضروری، اس لیے کہ ہر جگہ پہ حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن جالسا، حتی تعتدل قائما، اس لیے کہ اس شخص کے اندر اس کا فقدان تھا، اعتدال نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، عجلت تھی، جلد بازی تھی۔ اس لیے نماز آپ پڑھیے، سنت کے مطابق پڑھیے، عجلت نہیں ہونی چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، کوے کے چوٹ کے جیسا ایسا نہ ہو کہ پھٹافٹ آپ نے 1 منٹ کے اندر 4 رکعت مار کے چلتے بنے، نہ آپ کا رکوع مکمل، نہ سجدہ مکمل، نہ اسی طریقے سے کسی دعا کا آپ نے اہتمام کیا، نہ رکوع کے بعد کی دعا کا اہتمام کیا، نہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا کا اہتمام کیا، تو پھر آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی آپ کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے سنت کے مطابق پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیجیے۔ اب جو اصل درس ہے وہ یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثیں آتی ہیں۔ ایک حدیث برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجوده واذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع اور سجدہ، یعنی رکوع کے بعد جب آپ سر اٹھاتے تھے اور سجدے سے جب آپ بیٹھتے تھے، یعنی پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ بیٹھتے تھے، دونوں کا دورانیہ، یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دعا پڑھنا اور ایک سجدہ کر کے بیٹھنا، یہ دونوں تقریباً برابر ہوا کرتے، یعنی جو وقفہ تھا
دعا پڑھنے کا، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا، سجدے کے درمیان 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا تقریباً برابر ہوا کرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھتے تھے وہ کون سی دعا؟ رب اغفر لی رب اغفر لی۔ تو اس لیے کم از کم یعنی یہ مختصر دعا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اگر آپ کو لمبی دعا جو آگے بیان کی جائے گی اگر وہ دعا یاد نہیں تو کم از کم اس دعا کو پڑھیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سجدہ کر کے ابھی ان کی پیٹھ بھی سیدھی نہیں ہوتی، صحیح سے بیٹھتے بھی نہیں، اطمینان بھی نہیں ہوتا، اور پھر تب تک دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ اطمینان کا فقدان ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اعتدال نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں نماز کے اندر، آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو کم از کم اس دعا کی یہ چھوٹی سی دعا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یقین جانیے کہ بہت سارے ایسے احباب جو نماز پڑھتے ہیں اس چھوٹی سی دعا کو بھی نہیں پڑھتے، اتنی جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے عجلت جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ بڑی ہی جامع دعا ہے، بڑی ہی پیاری دعا ہے، مغفرت کی دعا طلب کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرمائے، آپ اللہ سے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ رب العالمین مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، وحدنی مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، ورزقنی مجھے رزق دے۔ تو یہ اس دعا کے اندر آپ اتنی بہترین اچھی اچھی چیزوں کی فرمائش اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دعا کو نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ 2 سجدوں کے درمیان کسی دعا کا اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے پہلے کی جو دعا بتلائی گئی چاہے یہ دعا ہو۔ اس لیے دونوں میں سے کوئی ایک دعا اگر دونوں یاد ہے تو بدل بدل کے پڑھیں، کبھی رب اغفر لی اور کبھی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور یہ مختلف صیغوں کے ساتھ آگے پیچھے کے ساتھ یہ مروی ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہ صیغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ 2 سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، آپ جہاں بھی ہوں، آپ مساجد کے اندر مشاہدہ کیجیے، بہت سارے ائمہ نماز پڑھتے ہیں سجدہ کر کے ابھی بیٹھتے بھی نہیں، دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عام مصلی، عام مقتدی نماز پڑھنے کے بعد یعنی 2 سجدوں کے درمیان اطمینان ان کی نمازوں سے غائب ہے، 2 سجدوں کے درمیان کی دعا کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ اتنی جامع اور پیاری دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس لیے اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اللہ میری مغفرت فرمائے، اللہ میرے اوپر رحم فرمائے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ رب العالمین مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے سجدے سے کھڑے ہوتے، یعنی جب پہلے سجدے سے اللہ اوپر کہتے ہوئے بیٹھتے تو آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھتے، یعنی جس قدر رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور اطمینان سے رکوع کی دعائیں پڑھتے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اسی طریقے سے ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اور بھی یعنی لمبی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک سجدہ کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے بیٹھتے، جیسا کہ پہلی روایت کے اندر ہے کہ رکوع اور سجدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا یا بیٹھنا یعنی وقفہ دورانیہ تقریباً برابر ہی کا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے انسان رکوع کے برابر کھڑا ہو، رکوع کے مقدار کے برابر آدمی رکوع کے بعد کھڑا ہو اور دعا کا اہتمام کرے، اسی طریقے سے سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے، اور جس طریقے سے اس کا سجدہ پہلا سجدہ لمبا تھا اسی طریقے سے بیٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان دعا کرے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یقین جانیے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ کیا ہے، یعنی نماز کے ارکان میں سے رکن ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ اکثر مساجد کے اندر اس کا مشاہدہ کیجئے کہ اکثر لوگوں سے اطمینان اور اعتدال کا فقدان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ الرجل یصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، اور اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟
کبھی اس نے رکوع مکمل کیا تو سجدہ نہیں، کبھی سجدہ مکمل کیا تو رکوع مکمل نہیں، یعنی رکوع کے اندر اطمینان ہے تو سجدے میں نہیں، سجدے میں ہے تو رکوع کے اندر نہیں، یعنی اس کی نمازوں سے اعتدال اطمینان کا فقدان ہے۔ 60 سال تک گویا کہ آپ اس کو دوسرے جملوں کے اندر یوں کہیں کہ اس نے پوری زندگی نماز کا اہتمام کیا لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں۔ تو ایسا تو نہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، سنتوں کا اہتمام خوب ہے، فرائض کی پابندی ہے، نوافل کا اہتمام خوب ہے، خوب رکعتوں پر رکعتیں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن سنت کے مطابق نہیں، اعتدال اور اطمینان کا فقدان ہے، اطمینان نہیں ہماری نمازوں کے اندر، سکون نہیں ہے، تو پھر ایسی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی اور ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صحابہ کرام لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، دیکھو میں تمہیں نماز پڑھنے کا نماز کا طریقہ بتلا رہا ہوں، یا نماز پڑھ کے دکھلا رہا ہوں، یا وضو کا طریقہ دکھلا رہا ہوں، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام دیکھتے، اس پہ گواہی بھی دیتے کہ ہاں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آج وہ جذبہ کہاں ہے ہمارے اندر؟ باتیں بتلائی جاتی ہیں، احادیث کی روشنی میں باتیں بیان کی جاتی ہیں، آپ تک پہنچتی ہیں، آپ سنتے ہیں، سننے کے بعد انسنی کر دیتے ہیں، صحیح حدیثیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آپ عمل نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کے لیے ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بنا کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ محبت کا تقاضا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ کہ آپ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو پہلے سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔